أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 3 جس کا نام ہے الحصان المسحور قسط 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج 11 ستمبر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر اس کا پہلا پیراگراف سمجھا تھا۔ آج ہم دوسرا پیراگراف سمجھیں گے۔ وفی یوم من الایام دخل الامیر الصغیر علی امہ۔ ترجمہ ہوگا، کچھ دنوں بعد چھوٹا امیر یعنی وہ بیٹا جو پہلی ملکہ کے گھر پیدا ہوا تھا، اس کو امیر حسن نام ہے اس کا، یہاں پر امیر ذکر کیا گیا ہے۔ چھوٹا امیر اپنی والدہ کے پاس آیا، فوجدہا حزینۃ باکیۃ، تو اس نے اپنی ماں کو غمگین اور روتا ہوا دیکھا۔ فسألہا عن حالہا، تو اس نے اپنی ماں سے اس کا حال پوچھا۔ وسبب بکائہا، اور رونے کا سبب پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی۔ فأخبرتہ بأن والدہ الملک قد نسیہا وشغل عنہا بالملکۃ الجدیدۃ، تو اس کی ماں نے بیٹے سے کہا کہ اس کے والد اسے بھول گئے ہیں اور نئی ملکہ کے ساتھ رہنے لگے ہیں۔ التی اصبحت صاحبۃ امیری والسلطانی فی القصر، جو پورے محل کے اندر سب کی بادشاہ بنی بیٹھی ہے، یعنی جو نئی ملکہ تھی وہ پورے محل کے اندر اپنا حکم چلانا شروع کر دیا تھا۔ فتعلم الامیر حسن، تو امیر حسن کو بہت تکلیف ہوئی۔ وعزم فی نفسہ علی مساعدۃ امہ، تو اس نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کرے گا۔ وکان الخدم والطہاة فی قصر الملک یحبون الامیر الصغیر ویحترمونہ ویخافونہ لشجاعتہ، اور محل کے اندر جو کھانا پکانے والے اور خدمت کرنے والے لوگ تھے وہ چھوٹے امیر سے محبت کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے اور چھوٹے امیر کی بہادری سے ڈرتے بھی تھے۔ فأمر الطباخین یوما بأن یعدوا الطعام ویرسلہ کلہ الی والدتہ، تو چھوٹے امیر نے کھانا پکانے والوں کو ایک دن یہ حکم دیا کہ وہ کھانا تیار کرے اور تمام کھانا اس کی والدہ کے پاس پہنچا دے، یعنی پہلی بیوی کے پاس۔ فأطاعوا امرہ، تو کھانا پکانے والوں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ ولما جاء وقت غداء
لم تجد الملكة الجديدة شيئا في حجرة الأكل الواسعة۔ پھر جب کھانے کا وقت آیا تو نئی ملکہ نے کھانے کے بڑے کمرے کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی، یعنی جو کھانا تمام تیار ہوا تھا وہ تمام کہاں بھیج دیا گیا تھا؟ پرانی ملکہ کے کمرے میں، اس لیے نئی ملکہ کے کمرے کے اندر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ فتعلمت وشدت غضبها على الطباخین، تو نئی ملکہ کو تکلیف ہوئی اور وہ بہت زیادہ غصے ہوئی، کس پر؟ علی الطباخین، کھانا پکانے والوں پر۔ وَأَحْضَرَتْ رَئِيسَهُمْ، پھر ان کھانا پکانے والوں کا جو بڑا تھا اس کو بلایا گیا۔ وَصَارَتْ تُوَبِّخُهُ، اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فَحَكَى لَهَا مَا حَصَلَ مِنَ الْأَمِيرِ الْحَسَنِ، تو کھانا پکانے والے نے امیر حسن کی پوری بات سنا دی کہ امیر حسن نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کھانا پکا کر میری والدہ کے کمرے میں بھیج دیں، وہ سب باتیں اس نے بتا دی۔ فازدادت الملکۃ غضبا علی غضب، نئی ملکہ کا غصہ اور زیادہ ہو گیا۔ ومن ذلك الوقت صممت في نفسها على ابعاد هذا الامیر الشجاع عن قصر ابیہ، اس وقت نئی ملکہ نے اپنے دل کے اندر یہ سوچ لیا کہ اس بہادر امیر کو میں اس کے والد کے محل سے دور بھیج دوں گی۔ فتظاہرت بالمرض، اور اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا۔ ونامت فی السریر، اور پلنگ پر سو گئی۔ وعندما جاء الملک وجدها نائمة، اور جب بادشاہ آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ نئی ملکہ سوئی ہوئی ہے۔ فحزن لمرضها فقالت له، بادشاہ اس کی بیماری سے پریشان ہوا تو ملکہ نے کہا، ان الاطباء وصفوا لکبد الحسان المسحور الذي يعيش في بلاد الغیلان۔ ملکہ نے کیا کہا؟ ملکہ نے کہا کہ بے شک ڈاکٹروں نے میرے لیے جادوئی گھوڑے کا جگر تجویز کیا ہے، بے شک ڈاکٹروں نے میرے لیے جادوئی گھوڑے کا جگر تجویز کیا ہے، یعنی بادشاہ کو یوں بتانا چاہ رہی تھی وہ کہ جس بیماری میں مبتلا ہوں اس کی دوائی صرف اور صرف جادوئی گھوڑے کا جگر ہے، اسی سے اس کی دوائی ہو سکتی ہے۔ الذی یعیش فی بلاد الغیلان، جو گیلان شہر میں رہتا ہے، یعنی وہ گھوڑا جو ہے وہ گیلان شہر میں رہتا ہے۔ فتحیر الملک، بادشاہ پریشان ہوا، لأنه يعلم أنه لا يستطيع رجل من رجال أن يذهب إلى بلاد الغیلان المخیفة، بادشاہ پریشان ہوا اور بادشاہ جانتا تھا کہ بے شک کوئی آدمی ایسا نہیں جو گیلان شہر کی طرف جائے اور وہاں سے جگر لائے۔ یہ آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا، اور عزیز طلباء و طالبات، آواز کی کچھ پرابلم کی وجہ سے آپ اس سبق کو غور سے سنیں، تب جا کے انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ اور جمعہ کا دن ہے، درود شریف کی کثرت رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔